ترکی اور شام کے بعد جہاں پر آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اب تک 12,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور جس نے ان زلزلوں کی پیش گوئی کی تھی صرف 2 دن پہلے 5 تاریخ کو یہ زلزلہ آیا اور 3 تاریخ کو اس نے پیش گوئی کی تھی، اس نے پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے زیادہ شدت نوعیت کے زلزلے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اور آج تو محکمہ موسمیات نے بھی اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا آنے والے زلزلوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیوں یہ پیش گوئیاں کیوں کی جا رہی ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں خطرناک نوعیت کے، شدید نوعیت کے زلزلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 8 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ گزشتہ روز 7 تاریخ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے اب کہ کیا پاکستان میں بھی اتنا خوفناک نوعیت کا زلزلہ آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ جس طرح سے ترکی اور شام میں آیا، کیونکہ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا تھا 7.8 شدت اس کی ریکارڈ کی گئی تھی، اور 1 منٹ کا جھٹکا صفحہ ہستی سے بے شمار عمارتیں مٹ گئی، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 12,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اور جناب کیوں ترکی اور شام کے زلزلے کو پاکستان میں آنے والے زلزلے سے پیش گوئی کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، اور آج محکمہ موسمیات کا بھی اس حوالے سے بڑا حیران کن بیان سامنے آیا ہے جو کہ آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، تو آج اس پر بات کریں گے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میرے پاس انسٹاگرام پہ شاید 25 سے 30 میسیجز آ چکے ہیں، رینڈم میسیجز، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے سوال آپ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر، سلمان.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہے تو آپ فالو کریں، جو آپ سوال کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے ہر میسیج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا واقعی میں اس نوعیت کا زلزلہ آ سکتا ہے، تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں، ایک ہسٹری بتا دوں، کیوں شام اور ترکی والے زلزلے کے بعد پاکستان، بھارت اور افغانستان میں خوفناک نوعیت کے، شدید نوعیت کے زلزلے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور کیوں اتنا لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں۔ اچھا، میری اس ویڈیو کا مقصد کسی قسم کا خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں۔ اچھا، ہوا یہ کہ جناب ایک پیش گوئی کی گئی تھی، اور یہ پیش گوئی 3 تاریخ کو کی گئی تھی، 3 فروری کو یہ پیش گوئی کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ شام، ترکی اور اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں اس میں خوفناک نوعیت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ پیش گوئی کر دی گئی۔ اچھا، پیش گوئی کرنے والے نے جناب یہ بات بتائی، میں آپ کو بڑا سمپل الفاظ میں بتاتا ہوں۔ جو میپ ہوتا ہے پوری دنیا کا، اس نے پوری دنیا کا میپ دکھایا اور اس میں اے شیپ اس طرح سے بنایا گیا۔ اب یہاں پہ جو تھا، آپ ہی سمجھ لیں کہ شام اور ترکی جو لائن اس نے کھینچی تھی، جو لکیر اس نے کھینچی تھی، اے ٹائپ کی لکیر تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شام اور ترکی اس لکیر کے آس پاس ہیں، اور یہ لکیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان علاقوں میں بڑے خوفناک نوعیت کے زلزلے آ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن شام اور ترکی اس کے قریب تھے۔ 2 دن بعد 5 تاریخ کو اتنا کوئی خوفناک زلزلہ آیا کہ جناب ہر کوئی حیران اور پریشان ہو گیا، تقریباً 12,000 کے قریب ہلاکتیں ہو گئی۔ اب جناب ابھی یہ زلزلے سے نمٹ ہی رہتے کہ پاکستان میں خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی، خبروں کے حوالے سے معاملہ گرم ہو گیا، ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال کرنے لگا، اور پاکستان میں زلزلے کے حوالے سے ایک تاریخ ہے جناب، 2005 میں پاکستان میں ایک زلزلہ آیا تھا، اور یقین جانیے اتنا خوفناک زلزلہ تھا کہ ابھی بھی میں اس کے معاملات کو، پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، اس نے سب کو لرزا دیا تھا۔ تو خیر اب ہر کوئی اس طرح کے سوال کیوں کر رہا ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں جناب۔ ہو یہ رہا ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ زمین گھومتی ہے، اور جب زمین گھومتی ہے تو جو عالمی ادارے ہوتے ہیں زمین کے اندر کی معاملات کو نوٹس کرنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے چاند کس دن نکلے گا، کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جناب کئی آگے کے سال کی پیش گوئیاں کر دی جاتی ہیں، تو زمین کے اندر کے معاملات، زمین کا گھومنا، بہت ساری چیزوں سے زلزلے کے حوالے سے پریڈکشنز کی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ زلزلہ آ سکتا ہے، اس کی ریکٹر اسکیل میں شدت اتنی ہوگی، جناب معاملات یہاں پر ہوں گے، مرکز یہ ہوگا اور یہاں سے ہوتا ہوا جائے گا۔ اب جب میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ جو ایک ہی لائن تھی، اس میں دوسری سائڈ پہ جو لائن تھی وہ سیدھی پاکستان، افغانستان اور انڈیا سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، تو لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک پیش گوئی سچ ثابت ہو چکی تھی زلزلے کے والے سے۔ اور ہمارے تو دین میں، اسلام میں، کہ جناب جب قیامت آئے گی، دنیا کا اختتام ہوگا، تو اس طرح کے زلزلے عام نوعیت بن جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے کہ جناب عمارتیں لہرانے لگیں گی، جھولنے لگیں گی، اور ہم نے ترکی کے اندر یہ تمام معاملات دیکھ لیتے ہیں، ترکی میں کیا کچھ ہوا ہے ہم نے تمام معاملات دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آج محکمہ موسمیات نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب جو محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں،
यूजुअली तौर पर चांद निकलने की, बारिश की, लोग उसका अक्सर और बेशतर मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो पेशगोइयां वो बताते हैं वो सच तो साबित होती नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने फिर अब आज प्रॉपर एक चीज नोटिस जारी किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये पब्लिक नोटिस है। महकमे मौसमियात ने सोशल मीडिया पर जो जेरे गर्दिश जल्जले से मुतालिक पेशगोइयां हैं उनको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, अभी आगे सुनिए। जनाब, डायरेक्टर का कहना है कि जल्जला कुदरती आफत है, इसका इल्म पहले से नहीं हो सकता। पहले से जल्जले का इल्म होता तो तुर्की में इतना जानी और माली नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, महकमे मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में हल्की नौयत के जल्जले आते रहते हैं और आते रहेंगे। तुर्की और पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस में कोई मुमासलत नहीं है। जेरे गर्दिश जल्जले से मुतालिक पेशगोइयों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। जिस पेशगोई का मैंने आपको जिक्र किया ना कि 2 दिन पहले पेशगोई की गई थी, तो उन्होंने कहा साइंसी तौर पर कुछ नहीं होता। 5 तारीख को 4:17 पर तुर्की में खौफनाक जल्जला आया था जनाब, और अब तक की इतलात के मुताबिक 12,000 के करीब लोग इस जल्जले की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। और हमने मंजर देखा यार, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जिस तरह से हमने देखा कि एक बच्ची, छोटी बच्ची, अपनी बहन का जल्जले की बाद जो इमारत गिर गई थी उसके मलबे तले किस तरह से उसका ख्याल रख रही थी। तो जनाब, अभी तो खैर इन्होंने ये बात बोली है कि जल्जला आने की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, हर एक की राय होती है कि पूरी दुनिया के अंदर ना सुनामी जब आया था तो उसके बाद से इन लोगों ने सारी चीजें तय कर ली थी कि सुनामी की बकायदा वार्निंग जारी की जाएगी। और आज नहीं, कई दफा ऐसे मामलात हो चुके हैं कि उन्होंने सुनामी की वार्निंग जारी की है, सुनामी के बारे में बताया गया है। अब वो उस नौयत का था या नहीं था, लेकिन जल्जले के हवाले से पेशगोइयां की जाती हैं, पूरी दुनिया में पेशगोइयां की जाती हैं, और वो पेशगोइयां साइंसी बुनियादों पर की जाती हैं। वो पेशगोइयां कोई कार्ड्स निकालकर ही सितारों के इल्म के हवाले से नहीं की जाती हैं, वो बाकायदा तौर पर साइंसी इल्म के हवाले से पेशगोइयां की जाती हैं। और जिसने तुर्की और शाम के हवाले से जल्जले की पेशगोई की थी, उसी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से भी जल्जले की पेशगोई की है। लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए, ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दीन के अंदर है। और अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इस चीज़ पर हमेशा से यकीन रखना चाहिए कि हमारे दीन में जो चीज़ बताई गई है वो यकीनी तौर पर सच है और सच होगी। जो क़यामत की निशानियां बनाई गई हैं, जो अलामात बताई गई हैं, उसमें जल्जला सबसे ज़्यादा कॉमन निशानी बताई गई है, सबसे ज़्यादा जो इसकी अलामत बताई गई है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, माजरत के साथ पूरी दुनिया में जिस तरह से जल्जले आ रहे हैं, वो इंतहाई खौफ का बायस बनते चले जा रहे हैं। लेकिन खैर जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।